يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو ليقتلوك أو يخرجوك يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. معزز سامعین، حاضرین، دور دراز سے آئے ہوئے حضرات، آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر کچھ سننے یا سنانے سے قبل تاجدار کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ طیبہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ وصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً بلا شبہ رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. اس سے ایک جمعہ قبل یا 2 جمعہ پہلے اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی. بات اس سلسلے میں چل رہی تھی. آئیے آج انہی کے کچھ آگے گوشوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ فرماتا ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے. بات پچھلے جمعہ یہاں تک آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے تمام صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت فرما دی. ہجرت کی جب اجازت ہو گئی، تمام صحابہ مدینہ کی طرف کوچ کرنے لگے. اور جب مدینہ کی طرف کوچ کرنے لگے اور وہ جو کمزور ناتواں تھے، وہ صحابہ جو مالی اعتبار سے غریب تھے اور مدینہ کوچ نہیں کر پائے، تو وہ بہت ہی ظلم کے شکار ہوئے. کفار و مشرکین نے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی اذیتیں، ہر طرح کی تکلیفیں دی. بلکہ قرآن کریم اس حوالے سے خود ناطق ہے، اس پہ گواہ ہے. قرآن کریم نے فرمایا: ربنا اخرجنا من قریۃ الظالم اہلھا. اے اللہ اس ظالم بستی سے ہمیں نکال. اے اللہ اس ظلم کرنے والے بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہے. قرآن اس پہ خود ناطق ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسباب سفر کی تیاری کر لی تھی، اور آپ نے بھی ہجرت فرمانے کا ارادہ کر لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابھی ٹھہر جا، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہجرت کے بارے میں ہمیں حکم فرمائے گا، ابھی رک جا. دوسری روایت میں یہاں تک آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر صدیق جلدی نہ کر، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا اور کوئی میرے ساتھ مصاحب بنے گا، میرا ہم سفر بنے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جملہ سنا، اس انتظار میں رہے کہ اب کب وہ وقت آتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جائیں اور رسول کے ہم یار و مددگار بنیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے
اس کے انتظار کرنے لگے، شدت سے انتظار کیے۔ اس کے بعد کفار و مشرکین، سرزمین عرب میں ایک جو ماحول تھا اہل ایمان والوں کے خلاف، ایمان والوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی جا رہی تھی، جس کے وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، صحابہ کرام ہجرت کرنے لگے۔ یہ منظر جب وہاں کے کفار و مشرکین نے دیکھا کہ اب نبی کے جتنے بھی جان نثار ہیں، نبی پہ جو جان لٹانے والے صحابہ ہیں، وہ دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں مدینہ کوچ کر رہے ہیں، مدینہ کی جانب ہجرت کر رہے ہیں۔ کفار و مشرکین نے اپنی کئی میٹنگیں کی، جس میں انہوں نے یہ کیا کہ جب ان کے جان نثار، ان کے ماننے والے مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، تو اب عن قریب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانے والے ہیں۔ ابھی انہوں نے کیا کیا کہ ان کے دل میں بغض و حسد کی آگ نکلی، اور انہوں نے یہ تجویز کی۔ اس کا سردار کون تھا؟ اشرار کا سرخیل، یعنی بدماسوں کا جو سب سے سردار تھا وہ ابو جہل تھا۔ ان کے ساتھ کفار و مشرکین کے اور بھی سردار موجود ہو گئے، جنہوں نے مل کر کے اس کام کو انجام دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے میٹنگیں کی۔ اچانک ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر شہر مکہ سے چلے جائیں تو یہ بہتر ہوگا۔ ایڈوائس کے طور پہ آیا، یا رسول اللہ اگر آپ اس شہر کو چھوڑ دیں، اس سٹی سے کہیں اور چلا جائے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ چونکہ انہیں پتا تھا کہ کفار و مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کی سازش کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے چاہ رہے ہیں۔ انہیں یہ پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے نکالنے چاہ رہے ہیں، ذلیل کے ساتھ نکالنے چاہ رہے ہیں۔ قرآن کریم اس حوالے سے ناطق ہے، قرآن کریم گواہ ہے۔ قرآن کریم نے یوں منظر کشی کی اور فرمایا، اذ یمکروا بک الذین کفروا لیثبتوک لیقتلوک او یخرجوک یمکرون یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ قرآن کریم اس حوالے سے گواہ ہے، شاہد ہے۔ رب نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کفار آپ کو قید کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کفار جو آپ کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کفار جو آپ کو شہر سے نکالنے چاہ رہے ہیں، یمکرون، وہ تو یہ مکر کر رہے ہیں، یہ ان کی تدبیر ہے۔ اب اللہ نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے، نبی سن لے، یہ ان کی تدبیر ہے، ذرا غور اس سے کرے۔ یمکر اللہ، اللہ بھی تدبیر فرمانے والا ہے، یہ تو ان کی تدبیر ہے، اللہ بھی تدبیر فرما رہا ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، اللہ کوئی راستہ مہیا کرنے والا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گویا تسلی دی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو حوصلہ دیا کہ اے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہو، اے حبیب آپ غم میں نہ ہو، اگر وہ مکر کر رہے ہیں تو اللہ اس کے لیے بہتر انتظام کر رہا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ہر وقت اے حبیب تیرے ساتھ ہے، تو اس کی فکر نہ کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبیب کو یہ تسلی دی۔ بہرکیف جو پچھلے جمعہ ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی کہ جس آیت کریمہ میں پروردگار کائنات نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا، وہ آیت کریمہ یہ ہے، آیت کریمہ ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ آیت سورہ اسراء کی ہے، 15واں پارہ میں آیت نمبر 80 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ ہجرت سمجھ رہے ہیں؟ مائگریشن، یعنی جس جگہ اسلام پہ عمل کرنا دشوار ہو، کٹھن ہو، ایسے وقت میں ایسی جگہ کو چھوڑ کر کے کہیں ایسی جگہ پہ جا کے بس جائے جہاں پہ اسلام پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے حبیب رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا ہمیں سچی طرح بہتر طریقے سے انٹری فرما، اور فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں
کہ مولا ہمیں اچھی طرح سے لے جا، سچی طرح سے مولا ہمیں لے جا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی وَاجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے مولا اپنے پاس سے مدد کا غلبہ دے، مولا میری مدد فرما، مولا مجھے توفیق دے، مجھے صحیح طرح سے پہنچا۔ بہر کیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں ہجرت کا حکم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تفصیل آپ پچھلے جمعہ سن چکے تھے، آگے کی جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر مبارک پہ لیٹانا چاہا۔ کیوں لیٹانا چاہا؟ نبی نے حضرت علی کا انتخاب اس لیے کیا کہ حضرت علی ہماری بستر مبارک پہ رہے تاکہ لوگ حقیقت حال سے بخبر نہ ہو، لوگ جان نہ پائے کہ محمد رسول اللہ شہر سے نکل گئے ہیں۔ یہ حال، یہ حقیقت کسی تک نہ پتا چلے۔ ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ آقا نے یہ بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کی امانتیں ہوا کرتے تھے، چونکہ کفار ایسے ایمان تو نہیں لاتے تھے لیکن محمد رسول اللہ کو امین، صادق، سچا انسان ضرور جانتے تھے۔ اپنی امانتوں کو، سونے چاندی جو بھی ہوا کرتے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں لا کے رکھا کرتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا انتخاب فرمایا کہ وہ کفار جنہوں نے ہمارے پاس امانتیں لا کے رکھی ہے، وہ امانت بھی کفار تک پہنچ جائے اور ہماری حقیقت حال سے لوگ باخبر بھی نہ ہو۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بستر استراحت پہ لٹایا۔ لیکن یہاں سے جو نقطہ نکلتا ہے وہ نقطہ یہ ہے، پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ حضرت علی نے نبی کے عشق و محبت میں اپنی جان کو قربان کرنا گوارا کیا، خود کو نقصان پہنچانا گوارا کیا، نبی کو نقصان پہنچانا گوارا نہیں کیا، خود کو قتل ہونا گوارا کیا، نبی کو قتل ہونا گوارا نہیں کیا۔ اب ذرا اس سے یہاں پوائنٹ یہ نکل رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ جو تمام پیروں کے سردار ہیں، چاہے اس سے بڑھ کے بھی کوئی پیر ہے، اس زمانے میں صحابہ نے ایمان کے خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی۔ صحابہ کرام نے ایمان کے خاطر اپنی نبی کے نقصان کے بجائے اپنے نقصان کو قبول کیا، اپنے فائدے کو رکھتے ہوئے نقصان کو اپنایا، اپنی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو قتل ہونا گوارا کیا۔ تو اس قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار تھے، وہ لوگ حقیقت میں ایمان والے تھے کہ آقا کے خاطر، دین کے خاطر اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنی مال و دولتوں کو بھی خدا کی راہ میں لٹا رہے ہیں، تو وہ تھے ایمان والے۔ آج ہم اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم اور آپ کو اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، کیا ہم نے اس قدر تکلیف کے ساتھ، اس قدر مشقت کے ساتھ ہم نے ایمان پایا ہے؟ آج ہمیں وراثت میں اسلام ملا ہے، بس ہمیں اتنی بھی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی پیر کے محبت کے خاطر اپنے جان کو ہلاکت میں ڈالیں، ایسا بھی نہیں اس زمانے میں، چونکہ یہ جو اولیاء کرام ہیں نائبین ہیں، نبی کے غلام ہیں، اور غلامی کی زندگی میں جب ہم اپنے آپ کو منسلک کر رہے ہیں تو طرح طرح کی باتیں بھی آئیں گی، آزمائش بھی ہوں گے، لیکن اس قدر تو آزمائش نہیں ہے جس قدر صحابہ کرام نے نبی کو مانتے ہوئے ایمان کے خاطر جس طرح سے صحابہ کرام نے تکلیفیں سہی، تکلیفیں اٹھائی، کیا آج ہم اور آپ اس قدر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں؟ کوئی اگر کسی پیر کے ماننے والے ہیں، مانے اچھی بات ہے، لیکن کچھ تکلیفیں جو آ رہی ہے، لڈو آ رہا ہے تو کھا رہے ہیں اور تکلیفیں آ رہی تو بھاگ رہے ہیں۔ کسی پیر کو ماننے کے خاطر اگر تکلیفیں آ رہی ہے، اس تکلیف کو جھیلا جائے، اور یہ تکلیف کہیں نہ کہیں وہاں سے آئی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں تکلیفیں اٹھائی اور تکلیف میں رہ کر کے اپنے آپ کو ایمان میں ثابت قدم رکھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں ایمان جو ہے بڑی وراثت کے ساتھ ملا ہے۔ وہ صحابہ کرام، حضرت علی نے اپنے آپ کی قربانی دینا گوارا کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا گوارا نہیں کیا، رسول کو تکلیف دینا گوارا نہیں کیا، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیا۔ تو کیا اس قدر بھی آج ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ سچویشن ہے، یہ حالات ہیں؟ بڑے آسانی کے ساتھ ہم نے اسلام پایا ہے۔ آج
ایک پیر کے ماننے والے اگر کوئی کسی پیر کے ماننے والے ہیں، کوئی کسی پیر کو برا کہہ رہا ہے، صبر کر لے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا کہنے والے لوگ تھے، تو اس کی فکر نہیں کرنی ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے آپس میں ہمیں بٹنا ہے۔ ہمیں تو مشکل وقت میں بھی ایمان پہ قائم رہتے ہوئے ایمان پہ ہمیں رہنا ہے اور اپنے کام میں لگے رہنا ہے۔ آج کسی پیر سے، کسی اہل اللہ سے اگر ہم منسلک ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ آج ہمیں اتنی آزمائشوں کی ضرورت نہیں ہے، 5 وقتہ نمازیں پڑھ لے، صبر سے کام لے لے، یہی سب سے بڑی ہماری قربانی ہے، یہی اسلام پہ عمل کرنا ہے۔ اتنا بھی اگر ہم سے ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اللہ عنقریب ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ ہمیں دنیاوی مصیبتوں سے نکالتے ہوئے مولا ہمیں آخرت کی بھی مصیبتوں سے نکالے گا۔ تو اس چیز کا ہر وقت ہمیشہ خیال رہے، ہمیشہ خیال رہے۔ باہر کا بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار حضرت علی کو اپنے بستر استراحت پہ لٹایا، اور جب اپنے بستر استراحت پہ لٹایا اس کے بعد کیا ہوا منظر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، یعنی حضرت ابو بکر صدیق جو سفر کے لیے جانے کے لیے تیار تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی نہ جا، اللہ رب العزت کا حکم ہوگا، جب اللہ کا حکم ہو جائے گا میرے ساتھ تو جانا۔ برکیف جو مفہوم ہے وہ یہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اللہ کی جانب سے آرڈر آ گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تیار ہوئے۔ جب ہجرت کے لیے تیار ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، بڑی بات یہ ہے کہ یہ کفار و مشرکین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگیں کی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر استراحت پہ لٹا کر کے اپنے سر مبارک پہ چادر ڈالتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ اقدس سے نکل جاتے ہیں، اور نکلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی آیت پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی، اور ایک مٹھی مشت پہ، یعنی ایک مٹی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک دیا اور جو ہے کفار کے چہرے پہ ڈال دی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری آیت کریمہ پڑھ کے دم کی، وہ آیت کریمہ ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ برکیب امام ابو حاتم کی روایت ہے کہ جن لوگوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے مٹی پھینکی تھی وہ سب کے سب میدان بدر میں ہلاک ہو گئے، وہ سب کے سب میدان بدر میں ہلاک ہو گئے۔ اب معاملہ یہاں تک آیا کہ یہ تو سب میدان بدر میں ہلاک ہو گئے، ابو جہل لعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ تھا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے تابع ہو جاؤ، عرب و عجم تمہارے ہو جائیں گے، بہشت بڑی تمہاری ہو جائے گی، ساری جنتیں تمہیں مل جائے گی، دنیاوی جنت ہے وہ جنت تمہیں حاصل ہو جائے گی، اگر تم میری پرواہ نہیں کرو گے تو سن لو تمہارا حشر برا ہوگا، تو دوزخیوں میں سے ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں، لیکن تو بھی دوزخیوں میں سے ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی پڑھ کے ان کے چہرے پہ ڈال دی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ ڈال دی، اور اسی طرح سے ڈالتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پار ہو گئے، ہجرت کے لیے جو روانہ ہو رہے ہیں، کفار کے ذہن و دماغ پہ پردہ ڈالتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کوچ کر رہے ہیں۔ اسی دوران ایک شخص آیا کفار کی جماعت میں
اور آ کر کے کہنے لگا کس کا انتظار ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ کا انتظار ہے کہ ہم انہیں قتل کریں۔ اس شخص نے کہا تمہیں خرابی ہو، ہلاکت ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تمہارے درمیان ابھی گئے، محمد الرسول اللہ ابھی تمہارے درمیان سے گئے۔ جب یہ دیکھا ابو جہل لعین بھی اور ان کے جتنے بھی شرکا تھے، ان کے جتنے بھی ہم یار تھے، دوست تھے، وہ سب کے سب شرمندہ ہوئے اور حضرت علی کی بارگاہ میں گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کو اپنی بستر استراحت پہ لٹایا تھا وہاں گئے، جا کے دیکھا تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا واللہ عالم بحال رسول ہی، اللہ اپنے رسول کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ ابھی یہاں یہ نہ سمجھے کہ حضرت علی جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی طرف آپ منسوب نہ کریں۔ یہاں مراد یہ ہے، مثال کے طور پہ ابھی تو آپ کو کنفرم ہے نا کہ امام صاحب یہاں تقریر کر رہے ہیں، اگر ہم کچھ دیر بعد ادھر ادھر چلے جائیں یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ جالسور میں ہے، لیکن یہ تو پتا نہیں ہوگا جالسور میں کہاں ہے، کس جگہ ہے۔ تو جب کفار و مشرکین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی سے دریافت کیا تو حضرت علی نے فرمایا واللہ عالم بحال رسول ہی، اللہ اپنے رسول کے حال کو بہتر جانتا ہے کہ ابھی نبی کہاں ہے، کس جگہ ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو یہ ایک طرح سے جھوٹ سے بھی بچنا ہے اور سچ کی گواہی بھی دینا ہے۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہے پیارے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی بستر استراحت پہ حضرت علی کو لٹا کے گئے، حضرت علی نے جو یہ جملہ فرمایا یہ بلا شبہ جھوٹ سے پاک ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہر کیف نکل گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ سفر میں گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کے پاس جو 400 درہم میں آپ نے 2 اونٹ خریدا تھا، آقا کی بارگاہ میں 2 اونٹ لا کر کے رکھ دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں اونٹ میں سے جس کو چاہے آپ انتخاب کریں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا اے ابو بکر صدیق لیکن تمہیں قیمت لینی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے بھی بہت سارے مال و اسباب دین کے خاطر لٹا چکے تھے۔ آقا نے فرمایا تمہیں قیمت لینی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالص عبادت کے لیے سرزمین مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ وَلَا تُشْرِكْ بِعِبَادِهِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ اپنی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہتا، ساجہاں نہیں کرنا چاہتا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ جو آیت کریمہ ہے کہ خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، یہ ایک عام عبادات ہے اور اس عبادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو شریک نہیں کرنے چاہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ خالص ہم اس میں اللہ کے لیے سفر کر رہے ہیں تو اس میں کسی کے یار و مددگار بھی نہ ہو، اگر اس میں مددگار ہو تو اس میں کہیں نہ کہیں ہم اجرت دیکھے جائیں تاکہ ہماری صحیح عبادت ہو سکے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین کے نام پہ کہیں نہ کہیں ہمیں خرچ بھی کرنا چاہیے، تب ہی جو ہے ہمارے عبادات اعمال میں کہیں نہ کہیں خلوص پیدا ہوگا۔ اگر دینی عبادات میں اگر ہم اور آپ مال و رقم پیسے اگر نہیں خرچ کر رہے تو اس میں خالص پیدا نہ ہوگا، خلوص نہ ہوگا۔ حضرت اگر چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اونٹ دیے تھے، ایک لے لیتے، فری چلے جاتے، لیکن حضرت ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ خالص ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں کسی اور کی مدد نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کے دنیا داروں کو یہ بتا دیا کہ اگر کسی کی جانب سے بارہا تحفہ و تحائف ہدیہ گفٹ ملے تو صرف لیا نہ کرو، کبھی دیا بھی کرو۔ ایک شوشہ یہ مل رہا ہے، دوسرا شوشہ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ہمیشہ لینے کی عادت نہ ڈالو، دینے کی بھی عادت ڈالو۔ کوئی انسان فری دے تو ہمیشہ فری نہ لو، کبھی انہیں قیمت بھی دے دیا کرو تاکہ اخوت و محبت کا رشتہ قائم رہے اور یہ سماج منہاج نبوت کے طریقے پہ قائم رہ سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سبوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ بہر کیف بات یہیں تک رک گئی، آگے کیا کیا احوال ہوئے نہیں ہوئے انشاءاللہ ہم کسی اگلے جمعہ میں بیان کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
جو ہمارے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل ہے. قرآن کریم اس پہ شاہد ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یقیناً رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. اسی آئیڈیل اور نمونہ کو اپنانے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہم سبوں کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. وَمَا عَلَيْنَا يَا خِلَّ الْبَلَاغِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میرے بولنے میں کسی قسم کی غلطی بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا اعلان یہ ہے کہ ابھی متولی صاحب نے ہم سے بیان کیا کہ لوگ جمعہ میں آتے ہیں مسجد میں. اللہ رب العزت نے جو کچھ جن کو بھی نوازا ہے، میں تو سمجھتا ہوں اس زمانے میں غریب لوگ بہت کم ہیں، تو جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ہر آدمی اپنے آپ کی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مسجد کے ڈبہ میں کچھ ڈالیں. اللہ نے دیا ہے آپ ضرور ڈالیں. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو دن میں 300-400 منیمم اگر کما رہے ہیں لوگ 400-500، تو کیا اگر 5% بھی نکال لیں تو 20 روپے آپ روزانہ دن نکال سکتے ہیں. اگر آپ جمعہ کے دن آ رہے ہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ، 7 دن میں 1 مرتبہ آ رہے ہیں، کیا 50 روپے 100 روپے نہیں نکال سکتے؟ اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے، اتنی اللہ نے قوت دی ہے کہ آپ اتنا دے سکتے ہیں. اتنا دیا کریں تاکہ مسجد کی ضرورت بھی پوری ہو سکے. اس لیے کہ اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت دیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان مال و دولت کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ اپنا مال تو کمایا، آپ نے مال تو کمایا، لیکن اس مال کو کہاں خرچ کیا، کس جگہ خرچ کیا، تب کیا حساب دو گے؟ تو اللہ نے جن کو بھی، ہر کسی کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے. ہر انسان حسب حیثیت جس سے جس قدر ہو سکے مسجد میں تعاون کرے، مدد کریں. آپ اللہ کے گھر کے لیے مدد کریں، اللہ آپ کے لیے مدد کرے گا. اسی عمل صالح کی بنیاد پہ اللہ رب العزت آپ کو دنیاوی دولت سے بھی دنیاوی دولت سے بھی نوازے گا، اخروی دولت سے بھی نوازے گا. تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ تمام لوگ دل کھول کر کے خلوص الہیت کے ساتھ مسجد میں مدد کریں. یہ آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے. جو حضرات سنت ادا نہ کی ہو وہ سنت ادا کر لیں.